ياسين والقرآن الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ثم اما بعد، ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب ہم اس پانچویں حصے کی ترتیب کا جائزہ لیں گے۔ میں پہلے ایک دفعہ آپ کو ایک اجمالی ترجمہ دے دوں مختصر سا کہ ان آیات کے مطالعے سے ہمیں کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو۔ یہ پہلی بات تھی۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ ہوگا کہ ایک ہی اونچی آواز ہوگی جو ان کو آ پکڑے گی جبکہ وہ اس قسم کی بحث میں لگے ہوں گے، اور جب ایسا ہوگا تو نہ یہ وصیت کرنے کا موقع لیں گے، کوئی موقع ملے گا انہیں، نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا سکیں گے۔ لا الہ اہلہم یرجعون، اس کا خلاصہ میں نے یہ کیا ہے کہ ایک اچانک سے موت آ جائے گی ان پر اور واپسی کا کوئی موقع ان کو نہیں ملے گا، واپسی ناممکن ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور میں پھونکا جائے گا اور ایک مرتبہ ہی قبروں سے نکل کر رب کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہم پر۔ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہی تو وعدہ کیا تھا رحمان نے ہم سے، واقعی ان کا وعدہ سچ نکلا، رسولوں کا وعدہ سچ نکلا۔ تو یہ میں نے ان کو کوٹ میں ڈالا ہے کہ یہ ان کا قول ہے، وہ لوگ یہ کہیں گے اس دن۔ اس کے بعد کہتے ہیں إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ایک ہی دھماکہ ہوگا، اس کے بعد تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے اور اس دن کسی سے ظلم نہیں کیا جائے گا، صرف تمہاری کرتوتوں کی ہی تمہیں جزا دی جائے گی، کی جزا ملے گی تمہیں۔ تو یہ یہاں میں نے لکھ دیا ہے، ایک دھماکے کے بعد جمع، سب تمہاری حرکتوں کی جزا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ آیات میں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اب جنت کے لوگوں کے مختلف شغل ہوں گے، مختلف کاموں میں مزے کی چیزوں میں مشغول ہوں گے، خوش ہوں گے۔ فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال، وہ ان کی بیویاں چھاؤں میں ہوں گی۔ علی الارائک متکئون، صوفوں پر بیٹھے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ہر طرح کے پھل ہوں گے ان کے پاس۔ ولہم فیہا ما یدعون، اور جس چیز کا مطالبہ کریں گے وہ ان کو دینے کو ملے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب کی طرف سے ایک خاص سلام ان کی طرف آئے گا، ایک رحمت کرنے والے رب کی طرف سے۔ میں نے یہاں مختصر سا لکھ دیا جنت کے لوگوں کے مزے۔ آگے کہا گیا ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، تم سے وعدہ نہیں کیا تھا آدم کی اولاد شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم سے کتنوں کو تو اس نے گمراہ کر دیا، تمہیں کب تک عقل نہیں آئی۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، یہی جہنم ہے جس کا وعدہ تھا، اب اس میں گھسو کیونکہ تم نے کفر کیا۔ یہاں میں نے مختصر سا لکھ دیا ہے تمہارے کفر کی جزا جہنم، شیطان کی پیروی اور کفر کی جزا جہنم۔ پھر کہتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، جس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے، پیر گواہی دینا شروع ہو جائیں گے ان تمام چیزوں کی جو وہ کماتے رہے ہیں، بما كانوا یکسبون۔ پھر کہا کھڑے کھڑے جہاں کھڑے ہیں ان کی شکل بگاڑ دیں، جہاں کھڑے ہیں فوراً ہی ایسا کر دیں تو واپس نہ جا سکیں گے۔ فہم لا یرجعون، پھر یہاں بھی کہہ دیا فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، نہ واپسی کی استطاعت ہے نہ وہ واپس جانے والے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم بڑی عمر دے دیں اس کو ہم پیچھے کی طرف لے آتے ہیں، یعنی اس کی خلقت میں ہم اس کو ریورس کر دیتے ہیں، اس کو تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی اور ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اب اس کی ترتیب بھی کچھ عجیب ہے۔ پہلے سوال پوچھتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ایک طرح سے جواب آیا تمہارے بڑھاپے میں وعدہ پورا ہونا شروع ہو گیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں کس وعدے کا انتظار ہے، تمہاری خلقت میں اب واپسی کی طرف ہی جا رہے ہو نا، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ اچانک موت آئے گی اور پھر واپس نہ جا سکو گے۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور یہاں بھی کہہ دیا فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، واپسی ناممکن ہوگی، واپسی ناممکن دوبارہ کہا گیا ہے۔
وہاں پہ کہا تھا اچانک موت آئے گی، یہاں کہا تھا اچانک مسخ کر دوں گا، یعنی دو طرح کی دھمکیاں دی گئیں۔ پھر یہ لوگ بولے، کہتے ہیں کہ ہماری مصیبت ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو ان کا وعدہ تھا، یہ کیسے پورا ہو گیا؟ یعنی وہ بول رہے ہیں، یہ تو پہلا فیز ہے کہ جب وہ بول رہے ہیں، جب وہ سامنے پہنچیں گے تو منہ بند کرا دیے جائیں گے، کوئی بولنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ پہلے تو بول رہے تھے، اب کیا بول رہا ہے؟ پہلے منہ بول رہے تھے، اب ہاتھ اور پاؤں بولنے شروع ہو گئے ہیں، یہ پوری گواہی مکمل ہو گئی۔ تو یہ پہلا سین تھا، جب وہ پہلے قبر سے نکلے ہیں تو شوق میں ہیں، تعجب میں ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وعدہ پورا واقعی نکلا۔ جب آگے پہنچے اور گواہی شروع ہوئی تو پھر ہاتھوں اور پاؤں نے گواہی دینی شروع کر دی اور ان کے منہ بند کرا دیے گئے۔ پھر کہا ایک دھماکے کے بعد سب جمع، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، اور پھر یہ بھی کہا فاليوم تجزون ما كنتم تعملون، تمہیں اسی کی جزا دی جا رہی ہے جو تم حرکتیں کرتے رہے ہو۔ اس کے بالمقابل یہاں بھی یہ کہہ دیا مجرموں الگ ہو جاؤ، تمہیں جہنم ملے گی اپنے کفر کی وجہ سے، بما کنتم تکفرون، یہاں بھی جزا یہاں بھی جزا، بلکہ یہاں جزا کی پوری ڈیفینیشن آ گئی۔ یہاں صرف یہ کہا تھا اپنی حرکتوں کی بنیاد پہ تمہیں جزا ملے گی، اب جزا کا نام بھی دے دیا، وہ جزا کا نام جہنم ہے۔ اور اس سب کے درمیان ایک بات ہے، اور وہ ہے جنت کے لوگوں کی بات۔ جنت کی بات اس پورے پیسج کے درمیان میں، اس کے دل میں ہے۔ اصل کہنے کا مقصد اشارے کے طور پر یہ ہے کہ جب یہ وعدہ پورا ہوگا، اور یہ وعدہ جو لوگ تم بڑی عمر میں پہنچ گئے ہو تمہارے لیے تو اور بھی پورا ہونے والا ہے، تو تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ جنت میں پہنچنا۔ اصل مقصد آخرت کا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جنت کا تو پریویو دے دیا، جہنم کا نہیں دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ درخت دیے ہیں، پانی دکھایا ہے، چشمے دکھائے ہیں، پہاڑ دکھائے ہیں، آسمان دکھایا ہے، خوبصورتی دکھائی ہے۔ وہ سب چیزیں کس چیز کے قریب لاتی ہیں ہمیں؟ جنت کے تصور کے قریب۔ جو جہنم کی بات کی ہے، جو چیزیں جل رہی ہیں، جھلس رہی ہیں، اور لوگ کٹ پھٹ رہے ہیں، اس طرح کی بات جو ہوتی ہے قرآن میں، وہ نہیں دکھائی نیچرلی ہمیں، اس سے ہمیں دور رکھا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کا اصل مقصد جنت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تمہیں کیوں یہ وہم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کا شوق ہے؟ میری پسندیدہ آیات میں سے ہے الا من رحم ربک ولذلک خلقہم، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بخشی اور اسی لیے تو بنایا تھا، یعنی رحمت کرنے کے لیے ہی تو بنایا تھا۔ یہ خدا کا اپنا کلام ہے۔ تو اصل مقصد انسان کا تھا جنت پہنچنا۔ ٹھیک ہے، دوزخ کی خبرداری کی گئی ہے، اس کی دھمکی دی گئی ہے، وہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم اس سے بھاگو اور جنت کی طرف آؤ، اپنے اصل مقصد کو پورا کرو۔ اسی لیے وہاں پر بھی جب سورۃ عبس میں اور صورتوں میں جب کہا ہے کہ تمہیں اتنے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، ابھی ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الانفطار، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، ایسا رب جو کریم ہے، جس نے تمہیں بنایا پھر تم پر سوا کے معنی ہوں گے آسان زبان میں، نہ صرف یہ کہ تمہیں سیدھا کیا، بلکہ یہ کہ جیسے آپ کبھی بلڈنگ بناتے ہیں نا، یا اینٹیں لگا رہے ہوں تو اس کے اوپر پھر ایک سیمنٹ سا آتا ہے یا ایک پلاسٹر آتا ہے جو اس کو سموتھ کر دیتا ہے، بالکل سیدھی سرفیس کر دیتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فنیشنگ ٹچز۔ اس نے نہ صرف تمہیں بنایا، اس پہ تمہارے سارے فنیشنگ ٹچز بھی ڈالے، اور یہ تو اللہ کی سنت ہے، وہ جب بھی بناتا ہے تو وہ فنیشنگ ٹچ بھی ڈالتا ہے۔ وہ تو اس نے اور جگہ بھی کہا ہے سبحانہ وتعالی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، اس نے بنایا اور پھر آگے سے مکمل بھی کیا، اس کی پوری تصویر بھی کی، پورا بیلنس بھی بنایا۔ لیکن انسان کے معاملے میں خاص اہتمام کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک، وہاں تک تو باقی مخلوق بھی ہے، فعدلک، یہ انسان کے لیے خاص ہے اب، اور مزید تمہیں ایک بیلنس بنایا، تمہارے اندر دو مختلف چیزیں ڈالیں، مرد اور عورت کی طرف، مرد کو عورت کی طرف، عورت کو مرد کی طرف محتاج بنایا، تمہارے اندر روح بھی ڈالی، جسم بھی ڈالا، تمہارے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں ڈالی، ان تمام چیزوں کو تمہارے اندر بیلنس کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور کیا عظیم شکل میں تم کو اس نے ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں ترقی دی، یعنی بچے سے ہو کر بڑے ہو کر اور بڑے ہو کر تجربوں سے تمہیں سکھایا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ذاتی تجربے سے انسان سیکھتا ہے، اور انسانوں کے تجربے سے بھی انسان سیکھتا ہے، یہ سب ترکیب ہے انسان کی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، کہنے کا مقصد وہاں یہ تھا اتنے اہتمام سے بنانے کے بعد کیا تمہیں صرف جلانے کے لیے بنایا تھا؟
اتنی محبت سے، اتنے احتیاط سے، اتنے خلوص سے، اتنے یعنی ہر چھوٹی چھوٹی دقیق سی تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں بنایا گیا ہے، اور پھر تم سمجھتے ہو کہ بس تمہیں جلنا ہی تھا؟ تمہیں بڑے اچھے کام کے لیے بنایا گیا تھا، بڑے عظیم مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. پھر شکایت ہے اللہ کی طرف سے، کلا لما یقضی ما امرہ. کیا بری بات ہے کہ انسان نے ابھی تک جس سادہ سی بات کا حکم دیا تھا اس کو وہ پورا نہ کر سکا، یعنی اپنے ایک منصب پر وہ پورا نہ اتر سکا. اس کا ایک مقام تھا، اس پر وہ نہیں اتر سکا. یہ انسان کی ٹریجڈی ہے، اور اسی ٹریجڈی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں. اس پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اگلے حلقے میں اگلی آخری حصے کی بات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.